بس شاید مثال مزقون عرضی، مزقون فاعلون کے وزن پر ہے، مزقون اس کی جمع، مزقون عرضی اس کے لیے مفعول، مضاف مضاف الیہ مفعول ہے، نصب دے دیا. وما سوى المفرد من اسم الفاعل وامثلة المبالغة كالمثنى والمجموع مثله جعل. اچھا وما سوا سوا یعنی غیر مفرد کے لیے، اسم فاعلوں سے غیر مبالغہ میں سے جو غیر مفرد ہے اس کے لیے. اچھا وہ غیر مفرد کیا ہو سکتا ہے؟ غیر مفرد کیا ہے؟ جسے تثنیہ ہے اور جمع کے صیغے ہیں، ان کے لیے بھی مثلہ جعل، مثل مفرد کی طرح قرار دے دیا، مفرد کی طرح ان کو قرار دیا گیا ہے. کس میں؟ حکم اور شرائط کے اعتبار سے. حیث ما عمل، جہاں پر بھی کیا ہے عمل کرے گا وہی مفرد والی شرائط کو احکام کے ساتھ عمل کر لے گا. تثنیہ جمع كقوله القاتلين الملك الحلاحلا خير معدا حسبا ونائلا. شاید مثال القاتلین تثنیہ کا کہا گیا، قاتل مفرد تثنیہ قاتلین. اچھا یہ ماقبل شعر ہے، اس کا کیا ہے تسلسل ہے. دو قبیلے قتل کرنے والے ہیں، ملک جو بزرگ و محترم بادشاہ ہے اس کو قتل کرنے والے ہیں. اچھا ایسے بادشاہ کو قتل کرتے ہیں جو قبیلے معد کا بہترین بادشاہ ہے. کس اعتبار سے بہترین ہے؟ حسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے بہترین ہے. وہ نائلان ہو، کس اعتبار سے کیا ہے؟ بہترین ہے. نائل یعنی بخشش دینے کے اعتبار سے، بخشش دینے والوں دینے کے اعتبار سے، اور حسب کے اعتبار سے وہ بہترین بادشاہ، اس کو وہ دو قبیلے قتل کرنے والے ہیں. صحیح. الملک بادشاہ، حلاحل یعنی بزرگ محترم. اچھا خیر معدن، معد یعنی قبیلے کو کہتے ہیں، قبیلے کا نام ہے. اچھا قبیلے معد کا بہترین شخص ہے ملک بادشاہ. وقولی یا شاعر کا یہ قول ثم زادوا انہم فی قومہم غفر ذنبہم غیر فخر. اب دیکھیے شاید مثال غفر فخر، شاید مثال غفر پر ہے، غفر غفور کی جمع ہے، غفور فاعل کے وزن پر، ہاں صیغہ مبالغہ. اچھا اس کی جمع غفور، اس نے عمل کیا ہے، غم کو اپنے لیے مفعول بنا کر نصب دے دیا ہے. ضمیر اندر ہے، فاعل والا اس کے لیے مفعول ہے، جمع نے عمل کیا. اس کے بعد وہ زائد خصوصیت رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ زائد خصوصیت یہ ہے کہ انہم فی قومہم غفر ذنبہم، وہ اپنے قوم میں اچھا قوم کے گناہوں کو زیادہ بخشنے والے ہیں، اور غیر فخر فخر کرنے والے نہیں ہیں، زیادہ فخر کرنے والے نہیں ہیں. تتمۃ المصغر من اسم الفاعل والمفعول لا يعمل الا عند الكسائي. اس میں تصغیر اسم فاعل اور اسم مفعول کا جو اسم تصغیر بن کر آتا ہے وہ عمل نہیں کرتا. المصغر من اسم الفاعل والمفعول لا يعمل الا عند الكسائي، مگر عمل نہیں کرتا ہے کسائی کے نزدیک. کسائی کہتا ہے کیا؟ مصغر عمل کرتا ہے. وانظر بذل الاعمال تلون نصب دو. اچھا یہ اسم فاعل جو عمل کی شرائط اس کے اندر موجود ہیں، تو اس اسم فاعل کے ذریعے اپنے بعد میں آنے والا مفعول کو نصب دو یا اس کو جر دو، دونوں صحیح ہے. اگر ایک مفعول ہو تو اسی ایک مفعول کو نصب دو جر دو، دونوں صحیح ہے. اگر ایک سے زائد مفعول ہے تو ایک کے اندر جائز الوجہین ہے، اس ایک کے علاوہ دوسروں میں
نصب بھی ہوگا. یہ اسم فاعل دوسروں کو نصب ہی دے گا. منصب بذریعہ اعمال تلون لا نصب دو اسے صاحب عمل اسم فاعل کے ذریعے تلو کو، تلو یعنی پیچھے آنے والا معمول کو، اور جر دے دو اضافہ کر کے. وہ ہوا یہ اسم فاعل لنصب ما سوا غیر تلو کو، غیر تلو کو نصب کا تقاضا کرتا ہے، نصب چاہتا ہے ان کو نصب دے دیتا ہے. غیر تلو دوسرے مفاعل کو مقتضی اقتضا کر لیتا ہے. صحیح ہے یعنی ہاں کأنت کاسن خالدا صوبا. دیکھیے انتا مبتدا، کاسن اسم فاعل، اس کے لیے خبر ہے، خالدا مفعول اول، صوبا مفعول ثانی. کاسن کا فاعل اندر ضمیر ہے، اسم فاعل کی ضمیر ہے. اچھا یہ کاسن آپ اضافہ کر کے خالد کو جر بھی دے سکتے ہیں، کاسی خالدن بھی پڑھ سکتے ہیں، کاسن خالدن بھی پڑھ سکتے ہو. اما صوبت کو کیا کرنا ہوگا؟ نصب ہی دیا جائے گا. یا ومعلم علی امرا مرشدا. اچھا انت معلم علی امرا مرشدا. دیکھیے معلم علامت ہے اس میں فاعل، یہ مفعولی ہے، اللہ ضمیر فاعل، علی مفعول اول، امرا مفعول ثانی، مرشدا مفعول ثالث. اب اس علی کو آپ نصب بھی دے سکتے ہیں، جر بھی دے سکتے ہیں، بقیہ کو نصب ہی دیا جائے گا. نصب کون دے گا؟ یہی اس میں فاعل، اس میں فاعل ان کو نصب دے دے گا. کس طرح پڑھنا چاہیے؟ جاؤ جا کر سرف میں پڑھو. قاسم کس کا سیوا ہے؟ قازن ہوتا ہے یا قابون ہوتا ہے؟ ہاں زوار. اچھا ناقص کا سیوا، ناقص، ہاں ناقص کا سیوا ہے. ہاں الان و غدن، الان کی تیل لگا دو یا غدن کی تیل لگا دو، مانا حال و استعمال میں استعمال کرے. وہ خرج بدل مال، بس جائز الوحید کہاں پر ہے؟ اس اسم فاعل کے بعد آنے والا معمول میں جائز الوجہین ہے جس اسم فاعل میں عمل کی شرائط موجود ہوں، عمل کی شرائط موجود ہو، وہاں پر بعد میں آنے والا معمول میں دو وجہ جائز ہے. اما اگر کسی اسم فاعل کے اندر عمل کی شرائط موجود نہیں ہے تو اس کے بعد آنے والا اسم کو ضروری طور پر اضافہ کر کے جر دیا جاتا ہے. اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف اضافہ کر کے جر دیتے ہیں. اچھا پہلی صورت میں اضافہ کر کے جر دے دو یا نصب، دونوں صورت ہے، لیکن اضافہ کیا تو کون سا اضافہ ہے؟ اضافہ ہے لفظی یا معنوی؟ لفظی ہے، صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ ہے. لیکن اگر اسم فاعل کے اندر شرائط عمل موجود نہیں ہے تو اضافہ کر کے جر دینا واجب ہے. یہ کون سی اضافہ ہے؟ وہ خارج بدل اعمال ما بمعنى الماضی، خارج کیا دل اعمال کے قید سے وہ اسم فاعل کو جو زمانہ ماضی میں استعمال ہو، جس میں شرائط عمل موجود نہیں ہے. زمانہ حال ہونا چاہیے، زمانہ ماضی آ گیا. فلا يجوز الا جر تالی، یہاں پر جائز نہیں ہے مگر تالی کو جر دیا جائے گا. جر دے دے اسم فاعل مواد کی طرف اضافہ کر کے جر دے گا. یہ اضافہ ہے معنوی. اضافہ کیا ہے؟ معنوی، غیر معمول کی طرف اضافہ ہو گیا ہے. وَنَصْبُ مَا عَدَاهُ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ. چلو ایک کی طرف اضافہ کر کے تو جر دے دیں گے، دوسرے مفعول کے لیے کیا کریں گے؟ اسے مفعول ایک ایسا کیا فعل سے بنایا گیا ہے جو دو مفعول کی طرف متعدی ہے، تو ایک کی طرف تو اضافہ کر کے جر دو گے، دوسرا کیا کرو گے؟ تیسرا کیا کرو گے؟ اس کو فعل محمود کے ذریعے نصب دے دیں گے. اضافہ یہ معنوی، کیونکہ صفت معمول کی طرف اضافہ نہیں ہے. معمول اس وقت ہوگا جب شرائط موجود ہو تو معمول بنتا ہے، شرائط نہیں تو کیسے معمول بنتا ہے؟ بار بار کہتا ہوں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ہاں وجر او انصب تابع المفعول الذي انخفض
جر دو یا نصب دو، مفعول کے تابع کو اس مفعول کے تابع کو جس مفعول کو جر دیا گیا ہے اسم فاعل اضافہ کر کے، اس مفعول کے تابع کو نصب اور جر دے دو جس مفعول کو آپ نے اسم فاعل اضافہ کر کے جر دیا باضافت اسم فاعل الیہ۔ اما الاول فبالعمل علی اللفظ، اما جر کیوں دیا، تابع کو جر کیوں دیا، لفظ کا رعایت کرتے ہوئے، واما الثانی فبالحمل علی الموضع، یعنی محل پر حمل کرتے ہوئے نصب دے دے، موضع پر حمل کیا عند المصنف وفعل مقدر عند سیبوئی۔ اچھا سیبوئی کہتا ہے نہیں، اس تابع کو ہم نصب دے دیں گے فعل مقدر کی وجہ سے، فعل کو تقدیر میں رکھ کر اس کے ذریعے نصب دے دیں گے۔ فمبتغی جاح ومالا من نحوہ، مبتغی اسم فاعل اضافہ ہوا جاح کی طرف۔ اچھا جاح جو مفعول ہے اس کے تابع کو ہم نے نصب دے دیا، معلن، معلن کو نصب دیا، کس بنا پر نصب دے دیا؟ اچھا مصنف کہتا ہے کہ معلن جاہل کے محل پر عطف ہو کر منصوب ہو گیا ہے، سیبوئی کہتا ہے کہ معلن کو نصب دے دیا ایک فعل تقدیری کے ذریعے، یبتغی۔ وَكُلُّ مَا قُرِّرَ الْاسْمُ فَاعِلًا مِنْ عَمَلًا، اچھا وہ تمام کیا ہے چیزیں جو اسم فاعل کے لیے معین کیا گیا عمل اور شرائط سابقہ میں سے، یعطى اسم مفعولا، وہی شرائط و احکام اسم مفعول کے لیے بھی ادا کیا جائے گا بغیر کسی کمی کے۔ فهو كفعل صيغة للمفعول في معنى، بس کیا ہو جائے گا، یہ اسم مفعول ایسے فعل کی طرح ہے جس کو مفعول کے لیے بنایا گیا، مانا کہ جو مفعول ہے نا، اچھا اس کی طرح ہو جائے گا، فعل مجبور کی طرح ہو جائے گا، فعل مجبور والا عمل کرے گا۔ معطا کفافن یکتفی، معطا اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول کا دے گا، یعطا کی طرح عمل کرتا، نائب فاعل کو رفع دے دیا، کفافن مفعول ثانی ہے اس کے لیے، یکتفی صفت ہے کفافن ہے۔ ٹھیک، اچھا اب دیکھیں یہ اس میں مفعول گاہی ایک اسم مرفوع کی طرف اضافہ ہو کر جر دیتا ہے، اسم مفعول کب اضافہ معنوی بنتا ہے، اگر اسم مفعول کو اضافہ کرے تو یہ اضافہ لفظی یا معنوی ہے؟ اچھا اگر معمول کی طرف اضافہ کرے تو لفظی ہے، غیر معمول کی طرف اضافہ کرے تو معنوی ہے۔ اچھا معمول سے مراد کیا ہے؟ کہتا ہے گاہی اس اسم مفعول کو اضافہ کیا جاتا ہے اسم مرفوع کی طرف، ایک ایسا اسم کی طرف اضافہ کرتے جو معنی کے اعتبار سے تو مرفوع ہے، نہ یہ فاعل کا معنی دے رہا ہے لیکن لفظاً منصوب واقع ہوتا ہے، لفظ کے اعتبار سے اس کو نصب دیتے ہیں، کس بنا پر نصب دیتے ہیں؟ تشبیہاً بالمفعول، ایک اسم جو معنی کے اعتبار سے نائب فاعل ہے، اعراب کے اعتبار سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں تشبیہاً بالمفعول، اس کی طرف یہ اسم مفعول اضافہ ہو کر جر دیتا ہے، یہ اضافہ ہو جائے گا، اضافہ یہ لفظیہ، خود نائب فاعل جو معنی کے اعتبار سے اور لفظ کے اعتبار سے نائب فاعل ہو اس کی طرف اضافہ نہیں ہوتا۔ ہاں دیکھیں وقد یضاف، ظاہر اس کو اضافہ کیا جاتا ہے اسم مفعول کو ایک اسم کی طرف اضافہ کیا جاتا ہے، وہ اسم مرتفع معنی، وہ اسم معنی کے اعتبار سے مرفوع ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے مرفوع کا مطلب کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے نائب فاعل ہے، فاعل تو نہیں ہو سکتا، معنی کے اعتبار سے نائب فاعل ہے، اس کی طرف اضافہ کر کے اس کو جر دیتے ہیں، یہ معنی کے اعتبار سے وہ نائب فاعل ہے، لفظی احکام کے اعتبار سے وہ نائب فاعل نہیں ہے، یہ کہیں لگاتے دیکھیں۔ وقد یضاف الى اسم، اسم کی طرف وہ اسم مرفوع ہوگا، کس اعتبار سے مرفوع ہوگا؟ معنی، لفظی مرفوع نہیں ہے۔ بعد تحویل الاسناد عنه الى ضمیر راجع للموصوف،
کیا کرتے ہیں؟ تحویل نسبت کو تبدیل کرنے کے بعد یہ اسم مفعول کی نسبت اور اسم مرتفع کی طرف ہے نا. ابھی کس کی طرف نسبت ہے؟ اسم مفعول کی نسبت کس کی طرف ہے؟ وہ اسم میں مرفوع کی طرف ہے، نائب فاعل کی طرف ہے. اچھا کیا کرتے ہیں؟ یہ اسم مفعول کی نسبت اس نائب فاعل سے ہٹا دیتے ہیں. پھر کس کی طرف نسبت دیتے ہیں؟ اندر ضمیر کی طرف. اسم مفعول کی نسبت وہ جو اسم ظاہر بعد میں مرفوع اس سے ہٹا کر کس کی طرف دیتے ہیں؟ اندر ضمیر کی طرف دیتے ہیں. ضمیر کو نائب فاعل بنا دیتے ہیں. ٹھیک. بعد تحویل الاسناد، تبدیل اسناد کے بعد انہو اس اسم مرتفع سے کس کی طرف تبدیل کر لیں گے؟ ایک ضمیر کی طرف. وہ ضمیر لوٹے گی کس کی طرف؟ موصوف کی طرف. وہ اندر ہوگی اس میں مفعول کے اندر مستقل ہو جائے گی. پھر کیا کریں گے؟ وَنَصْبَ الْإِثْمِ، پھر وہ اسم جو ابھی معنی کے اعتبار سے نائب فاعل تھا وہ ہو جائے گا کیا؟ منصوب. منصوب کرنے کے بعد اس بنا پر نصب دے دیں گے اس کو تشبیہ بالمفعول به، تشبیہ بالمفعول به اس کو نصب دے دیں گے. نصب دینے کے بعد پھر اس مفعول کو اس کی طرف اضافہ کر کے جار دے دیتے ہیں. وہ اب نائب فاعل چاہیے اسم جو منصوب آتا ہو گیا تشبیہ بالمفعول وہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ اسم الفاعل لا يجوز فيه هذا، اگر اسم فاعل ہے تو اس میں یہ جائز نہیں ہے. اسم فاعل میں جائز نہیں ہے کہ اسم فاعل کو ایسا اسم کی طرف جو معنی کے اعتبار سے فاعل ہو اس کی طرف اضافہ کر کے جار نہیں دے سکتے ہیں. حتیٰ کہ نسبت کو تبدیل کرنے کے بعد بھی اضافہ کر کے جار نہیں دے سکتے. لیکن اسم مفعول میں تبدیل اسناد کے بعد پھر اس اصول کو نصب دے کر پھر اضافہ کر کے جر دینا صحیح ہے. کل کا محمود المقاصد الورع، محمود المقاصد الورع. دیکھیں یہ محمود اس میں مفعول اضافہ ہے مقاصد کی طرف. مقاصد مجرور ہے، یہ معنی کے اعتبار سے نائب فاعل ہے، لیکن لفظی احکام کے اعتبار سے کیا تھا؟ اضافہ سے پہلے منصوب تھا تشبیہ بالمفعول. اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا الورع محمود مقاصدہ. یہ مقاصد نائب فاعل ہے، محمود تھا. محمود کی نسبت مقاصد کی طرف. محمود کی نسبت کیا ہے؟ مقاصد کی طرف. مقاصد نائب فاعل محمود تھا. ٹھیک. کیا کیا ہم نے؟ اسناد کو تبدیل کر دیا، یعنی محمود کی نسبت مقاصد کی طرف تھا اس سے تبدیل کر کے ضمیر کی طرف دے دیا. اندر وہ ضمیر رکھا وہ ورا کی طرف لوٹنی تھی. اچھا اس محمود کی نسبت اندر ضمیر رکھ کر اس کی طرف دے دیا. پھر مقاصد میں کیا کیا ہم نے؟ تشبیہ بالمفعول نصب دے دیا، پھر اضافہ کر کے جر دیا. اچھا یہ اس مفعول کس کی طرف اضافہ ہے؟ تشبیہ بالمفعول. یہ ہے اضافہ، یہ ہے لفظیہ. نائب فاعل کی طرف اضافہ نہیں ہوتا، تبدیل کر کے کچھ دوسرا کیا ہے عنوان اس کو دے کر پھر اس کے بعد اس کی طرف اضافہ کر کے جر دیتے ہیں. ثم صار، اس کے بعد کیا ہوا؟ نسبت کو تبدیل کیا تو کیا بن گیا؟ الورع محمود المقاصد ہوا. محمود کے اندر ضمیر رکھا وہ ورع کی طرف لوٹتی ہے. وہ نائب فاعل المقاصد تشبیہ بالمفعول نصب دے دیا. اس کے بعد پھر محمود کو مقاصد کی طرف اضافہ کر کے جر دے دیا. بن گیا کیا؟ مقاصدی. اس اضافے کو کیسے اضافہ ہے؟ لفظیہ. یہ اضافہ لفظیہ ہے، یعنی اس میں مفعول اضافہ ہوتا ہے تشبیہ بالمفعول کی طرح. اچھا یہ معنی کے اعتبار سے نائب فاعل ہے. ہاں یہ معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ نائب فاعل. لیکن لفظی احکام کے اعتبار سے نائب فاعل سے نکال کر تشبیہ بالمفعول کی طرف تشبیہ بالمفعول کر کے کیا کرتے ہیں؟ اس کو نصب دیتے ہیں.